صحابہ کرام رضوانُল্لاہ علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ آپ چاہیں کہ صحابہ کو تاریخ کے مطابق پرکھیں تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ ان کو قرآن کے مطابق پرکھیں گے تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک جگہ جگہ پر آپ کو قرآن کے اندر صحابہ کرام کی تعریف نظر آئے گی۔ آپ قرآن کھولیں گے تو کہیں پر اللہ نے ان کو کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ قرآن اٹھائیے تو کہیں پر اللہ فرمائیں گے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے تو اللہ پاک فرمائیں گے اولئک هم المتقون، یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رحمت پر ہیں، اور وعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے جو دلوں میں تھا وہ جانچ لیا، دیکھ لیا۔ تو صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، قرآن کے اندر جھوٹ نہیں ہے، قرآن کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فضول ہو، بلکہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے رہے گا، اور قرآنی احکام قیامت تک کے لیے ہیں، اور قیامت قرب قیامت جو ہے قرآن کو جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ اب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ کسی چرسی نے بھی لکھی ہوگی کتاب، کسی بنگی نے بھی لکھی ہوگی۔ اب چرسی بنگی کیا لکھے گا تاریخ کے اندر؟ من گھڑت روایات، قصے کہانیاں ہوگی تاریخ کے اندر۔ قرآن کے اندر من گھڑت آپ کو کوئی قصہ نہیں ملے گا، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کے احکام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اگر پرکھنا ہے تو پھر قرآن ان کے لیے پیمانہ رکھیے گا، قرآن کے مطابق ان کو پرکھیے، آپ کو ہر صحابی کے اندر آپ کو تقویٰ نظر آئے گا۔ تو مشاجرات صحابہ پر بھی بڑا واویلا کیا جاتا ہے، سارے صحابہ جنتی قرآن نے کہہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہے۔ آپ راولپنڈی جا رہے ہیں، موٹر وے پر چڑھے، آگے آپ نے دیکھا کہ تیر کا نشان آ گیا، 28 کلومیٹر شہر لکھا ہے، شہر کا نام مثال کے طور پر پنڈی بھٹیاں لکھا ہے، اور اس کے آگے 28 کلومیٹر تیر کا نشان ہے۔ اب اس طرف مڑ جائیں آپ نے اگر پنڈی بھٹیاں جانا ہے، اس طرف سیدھا چلے جائیں اگر راولپنڈی جانا ہے، تو آپ کو ہر راستے کے اندر آپ کو تیروں کے نشان نظر آئیں گے۔ اسی طرح ٹھیک پہلے جو لوگ تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے کہ اس پٹی پر چلو گے تو آپ مصر پہنچو گے، اس پٹی پر چلو گے تو آپ بغداد پہنچو گے، اس پٹی پر چلو گے تو آپ شام پہنچو گے۔ ایک بندے نے شام جانا ہے تو وہ ستاروں کی پٹی مصر کی لے کر چلے گا تو کیا وہ شام پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ وہی پٹی ستاروں کی نہیں راستے کے لیے رہنما بنائے گا جہاں پر جانا ہے، تو پھر وہ شام پہنچے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، وہ تمہارے لیے رہبر ہوگا، مرشد ہوگا، رہنما ہوگا، تم بھٹکو گے نہیں بلکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری 18 ذی الحجہ بروز جمعے کا دن، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ درد مندانہ طریقے سے مدینہ منورہ کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان نے اپنا مال اتنا زیادہ دیا، 100 اونٹ یا 100 گھوڑے مال سے لدے ہوئے دیے، حضور نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی تو عمل نہ بھی کر، تیرے لیے جنت پکی۔ 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس کے اندر حضور نے فرمایا تم جنتی ہو، ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا تہ بند ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اسی حالت میں رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، آپ اسی حالت میں رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی حالت کو درست کیا، تہ بند کو ٹھیک کر لیا۔ جب حضرت عثمان بھی چلے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر آیا، آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عمر آیا، آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد عثمان آیا تو آپ نے اپنی حالت کو درست کیا، یعنی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تہ بند کو بھی ٹھیک کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کرتا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی جو ولادت ہے 577 عیسوی کے اندر ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایمان لے کر آئے۔ اور چوتھے نمبر پر جو مسلمان ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے گھر تھا، حضور وہاں آئے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے گھور کے دیکھتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا
کہا کہ وہ آج کل آپ کے بارے میں چرچا ہوا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے پاس جو کچھ کلام آیا مجھے پڑھ کر سنائیے۔ آقا کریم نے قرآن کی چند آیات سنائی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، حضرت عثمان پیچھے پیچھے چل پڑے، علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی ہے۔ 6 سال حضرت عثمان کے ایسے گزرے ہیں پرامن گزرے ہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں، کوئی لڑائی شر انگیزی نہیں، بالکل سکون اور امن کے 6 سال خلافت کے گزارے ہیں۔ جو 6 سال بقیہ تھے اس کے اندر ایسی سفاکیت، ایسی بدسلوکی اور ایسی روش اپنائی لوگوں نے کہ جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے سب سے پہلے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، عیسائی بن گیا۔ جب عیسائی ہوا تو اس نے عیسائیوں کے 2 گروہ کر دیے، ان کو بانٹ دیا من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر کے۔ جب عیسائیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا پھر اس نے بعد اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ جب اسلام کا لبادہ اوڑھا تو یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کیا، اور جناب جی تہ بند اور پگڑی اور جبہ پہنا ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے صفوفیت کا لبادہ اوڑھا۔ پھر اس نے یہ بات شروع کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی خلافت ایسے ملی، عمر کو بھی خلافت ایسے ہی مل گئی، عثمان نے خلافت ایسے ہی حاصل کر لی، خلافت کا اصل مستحق داماد رسول عین کریمین کے والد محترم فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق ہیں۔ لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، کتنے بھولے بھالے مسلمان اس کے پروپیگنڈے، اس کی جو چال تھی اس کے شکار ہو گئے، کیونکہ مسلمان تو ایمان والا تو بھولا بھالا ہوتا ہے۔ المؤمن غر کریم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایمان والا بھولا بھالا ہے۔ حج کا موسم آیا، مسلمان مدینہ کے حج کے لیے نکل گئے، کافی زیادہ، تھوڑے چند احباب مدینہ کے اندر رہ گئے۔ تو بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے 3 افراد نکلے، 1000 کا لشکر لے کر، ہر بندے کے ساتھ 1000 کا لشکر ہوتا تھا۔ اب وہ لے کر مدینہ کے اندر آیا۔ اب مدینہ کے اندر اس نے حضرت علی سے ملاقات کی، امی عائشہ صدیقہ سے انہوں نے ملاقات کی، کبار صحابہ سے ملاقات کی، اور انہوں نے چند مطالبات اپنے پیش کیے۔ اور سب سے پہلے یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقرباء جو ہیں ان کو خلافت کے جو معمورہ جتنے بھی کام ہیں ان پر متعین کر رہے ہیں اپنے اقرباء کو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر جو ہیں افراد کو گورنر بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کو جو جھنڈا دیا تھا وہ بھی تو کم عمر ہی تھے، حضور نے بنایا تھا تو ہمارے لیے حضور کا بنایا گیا وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہم بھی بنا سکتے۔ عبداللہ بن سبا نے ایک جو ہے 2 نمبر مہر بنائی، اور 2 نمبر مہر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جہاں خط روانہ کرتے، اب یہ خط کو لے لیتا، اس کے اوپر کچھ اور لکھ کر کسی کاغذ پر پھر یہ مہر لگاتا، حضرت عثمان کی جو 2 نمبر اس کے پاس تھی اس کو روانہ کر دیتا۔ تو ایسے اس نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ خلاف شرع تھے، جو کہ حضرت غلط کام تھے، لیکن ان کو منسوب کیا حضرت عثمان کی طرف۔ ان میں سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد تھے، ان کو کہا کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اس گورنر کو معزول کر دو، محمد بن ابی بکر کو وہاں کا جو ہے گورنر متعین کر دو۔ خط لکھا، اس کے اوپر مہر لگائے، عبداللہ بن سبا چند ساتھیوں کے ساتھ محمد بن ابو بکر کو ساتھ لیا اور لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب ایک جگہ سٹے کیا، پڑاؤ ڈالا، تو عبداللہ بن سبا نے چلاکی کی، ایک خط لکھا، اس پر 2 نمبر مہر لگا کر محمد بن ابی بکر کو دکھایا کہ یہ دیکھو حضرت عثمان نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ پہنچو میرا خط تمہیں ملے، اس کو محمد بن ابی بکر کو قتل کر دینا، خلاف گورنری نہیں دینا۔ وہاں سے واپس آ گئے، تو واپس آئے تو حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، آپ نے تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے تو گورنری کے لیے بھیجا ہے، وہاں سیٹ لینے کے لیے بھیجا، ادھر سے آپ نے لکھا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، میں اس کی قسم بھی دے سکتا ہوں۔ تو ایسے پروپوگنڈے اس نے کیے، اتنے پروپوگنڈے کیے کہ کتنے زیادہ لوگ ایسے تیار ہوئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے خلاف ہوئے، اور ان میں محمد بن ابی بکر بھی تھے، اور بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ تو جب مذاکرات کے لیے، بات گفت و شنید کے لیے حضرت عثمان کے گھر گئے، حضرت عثمان نے جب بات کر رہے تھے تو کے درمیان ہی محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ کر ایسے ایسے چھیڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا ابوبکر صدیق تو کیا تو ایسا ہی کرتا؟ ان کو ایسی پشیمانی ہوئی، ایسی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے وہیں پر سارا کو چھوڑا اور راہ فرار لی کہ میں اب ان معاملات کے اندر ذرہ برابر بھی دخل اندازی نہیں کروں گا۔
خیر انہوں نے محاصرہ کر لیا، 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی تک نہیں پلایا۔ وہ عثمان جس نے مدینہ منورہ کے اندر آ کر یہودی سے ایک کنواں خریدا اور جس سے مسلمان بھی پیتے تھے، یہودی بھی پانی پیتے تھے، اس عمل پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تیرے لیے جنت، تو جنت کا مستحق، تجھے جنت مبارک۔ اس عثمان کو 40 روز تک پیاسا رکھا گیا، محاصرہ ہوا، معاملات چل رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ امیر المومنین ہمیں حکم دیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، ان کی گردنوں کو جدا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ معاملہ میری ذات کا ہے، میں اپنی ذات کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے شہر کا امن خراب نہیں کرنا چاہتا، یہاں کا چین و سکون تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے جب اصرار کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے تلوار کو نہیں اٹھانا بلکہ تلوار کو نیچے رکھ دو، کیونکہ امیر کی اطاعت بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، جیسے باقی احکام فرض ہے، ایسے ہی امیر کی اطاعت بھی فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر چلے گئے، لیکن جانے سے قبل اپنے دونوں بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حکم دیا کہ جاؤ جا کر حضرت عثمان کا پہرا دو۔ وہ گھر کے باہر پہرا دے رہے، عبداللہ بن زبیر پہرا دے رہے، اور 40 دن تک پانی بند کیا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا کہا جا رہا ہے آپ خلافت چھوڑ دیں، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان تمہیں اللہ جو ہے کیا کرے گا، عزت کا لباس پہنائے گا، منافقین تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے، چھیننے کی کوشش کریں گے، اے عثمان تم نے اس لباس کو نہیں اتارنا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو علی کو سنایا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے اسی میں میری شہادت ہو جائے، لیکن میں اپنی ذات کی وجہ سے مدینے کا امن خراب نہیں کرنا چاہتا، میں خلافت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، میں ان کو خلافت نہیں دوں گا۔ جب یہ بات کی حضرت حسن حسین پہرا دے رہے، اور اس کے بعد ان منافقین نے گھر کے پچھلے راستے سے حملہ کیا اور پچھلے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہاتھ تھا جس سے انہوں نے وار کیا عثمان کی گردن پر، تو حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ پھر اگلا وار حضرت عثمان پر کیا جس سے ان کا وہ بازو کٹا جس بازو سے وہ وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، اس بازو کو کاٹ دیا ظالموں نے۔ پھر کیا ہوا، 9 وار کیے اور 9 وار کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ پیاس کی حالت میں، روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے تھوڑی دیر قبل آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ عثمان آج کا روزہ جنت کے اندر اکٹھے افطار کرنا، تو شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، پہلا سپارہ آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر پہنچے تو ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے، اور وہ صحابی ہیں جن کی حضور علیہ السلام کی زبان سے بارہا ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔